اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، خدا کی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا نہ دیکھو تو پھر کہنا یہ وقت کے طاغوت، یہ وقت کے فرعون تمہاری ٹھوکروں میں نہ جائے تو پھر کہنا بس شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب مومن کے عشق مصطفیٰ کو لوگ دیکھتے ہیں، جب مومن کی محبت رسول کو دیکھتے ہیں تو لوگ عشق مصطفیٰ میں اس کو اتنا گم پاتے ہیں کہ لوگ اس کو پاگل کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل پاگل نہ کہیں، اس وقت تک کہ تو مومن ہو نہیں سکتا۔ پاگل نہ کہے، پاگل نہ کہے، اس وقت تک تو مومن ہو نہیں سکتا۔ مطلب کیا؟ اب تھوڑی توجہ کر لیں، یہ بے توجہی بھی کسی فرزانگی کی علامت ہے میرے بھائی، ورنہ بات اتنی قیمتی ہو رہی محبوب کی، جب ان کا ذکر آتا ہے تو فرشتے بھی اٹینشن ہو جاتے ہیں، اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں میرے محبوب کا، اور ہم لوگ توجہ کسی اور طرف کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب یار کا ذکر آئے تو پھر آدمی کی توجہ ملک الموت کی طرف بھی نہیں رہتی، اگر وہ سچا عاشق رسول ہو جائے تو۔ آپ آنے جانے والوں کی طرف میرے بھائی توجہ کر رہے ہیں، میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں، میں صوفی مشرب آدمی ہوں، آپ چلائیں گے بھی تو میں بولوں گا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا عشق مصطفیٰ کی سچی پہچان یہ ہے جو ان سے پیار کرنے لگتا ہے اور خیال یار آتا ہے تو آدمی ملک الموت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے امین القادری کیسی بات کر رہا ہے، ملک الموت کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا؟ میں نے کہا بات عشق کی یہی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ ملک الموت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ ملک الموت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یار کے جلووں سے فرصت نہیں ملتی۔ ملک الموت کی طرف توجہ کیوں کرے؟ اسی لیے عاشق یار کے جلووں میں گم رہتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی روح نکلتی چلی جاتی۔ آپ اتنا سستا سمجھتے عشق رسول کو، آج میرا جوان بہت سستا سمجھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب تک کسی کے عشق کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہیں، آقا نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب پاگل کا مطلب کیا؟ دیکھو پاگل کا مطلب یہ نہیں، پاگل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عقل ہی نہ ہو، بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں عاشق جتنی عقل رکھتا ہے اتنی عقل کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی لیے اور پاگلوں کو لوگ نادان کہتے ہیں، لیکن جو نبی کے عشق میں پاگل ہو جائے اس بہلول کو لوگ آج تک دانا کہہ کر پکارتے ہیں، آپ تک اس کو دانا کہہ کے پکارتے ہیں، اور وہ ایسا دانا ہے کہ صرف دانا نہیں بلکہ دانائی جس کے گھر سے لے کر کے لوگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر لوگ جنت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جو نبی کے عشق میں پاگل ہو جائے وہ ایسا دانا ہوتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کو پھر وہ جنت فروخت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جنت بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا پاگل مجنون کا مطلب کیا؟ دیکھو مجنون کا مطلب یہ نہیں کہ عقل چلی جائے، پھر کہتا ہوں، بلکہ مجنون کو کسی کی دھن سوار ہوتی ہے، کسی کی دھن سوار ہوتی ہے، تو دھن کی وجہ سے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ آپ نہیں، اگر ایک بات آدمی بار 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 ریپیٹ کرے، توجہ کرنا بہت اہم موڑ کی طرف بات جاتی ہے، اللہ کرے آپ کے دل میں بات سما جائے، میری بھی نجات آپ کی بھی نجات۔ آپ کے پاس بڑے بڑے خطبات ہیں، میں کوئی خطیب نہیں، بارگاہ غوثیت کا ایک بے ہنر سخت فقیر، لیکن عشق کا پیغام لے کر آیا ہوں، دل کے کان سے سننا۔ مجنون کا مطلب کیا؟ بے عقل نہیں، مجنون کا مطلب دھن ایسی سوار کہ لوگ ایک ہی دھن، مجنون کو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ مطلب کسی کو دھن سوار ہو گئی کسی لڑکی کی، وہ اس کی وجہ سے پاگل ہوتا ہے۔ یعنی پہلا مجنون جس کو کہا گیا، عام طور پہ تاریخ میں 7 لوگوں کو مجنون کہا گیا، 7 لوگوں کو۔ پہلا مجنون جس کو کہا گیا تو وہ جناب قیس تھے، قیس، اور وہ لیلا کی محبت میں بس لیلا ہی لیلا، لیلا ہی لیلا، لیلا ہی لیلا، بتا نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا،
مجھے ایک واقعہ یاد آتا، تاریخ کا ہے، تاریخ کی بہت زیادہ باتوں پر اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہے بات دلچسپ، اس لیے میں نقل کر رہا ہوں، ذمہ دار اس کا نہیں ہوں۔ لیلا ہی لیلا، اتنا لیلا 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 کہ لوگوں نے اس کو مجنون کہا، اور ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا کہ سب سے پہلے قیس کو مجنون جس نے کہا، مجنون، وہ امام حسن پاک ہے۔ امام حسن نے اس کو مجنون کہا، اور مجنون کہنے کی وجہ بڑی دلچسپ ہے، اس کو سن لیں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کو کیوں مجنون کہا جناب قیس کو؟ ایک مرتبہ قیس جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور دو بزرگوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، یا دو بزرگوں کے درمیان اختلاف چل رہے تھے۔ بزرگ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا مسلک عشق و محبت ہے، میرا مسلک ادب ہے، میرا مسلک فکر رضا کا جو ہے وہ پابند ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا تھا، خلیفہ یہ بزرگ ہوں گے یا خلیفہ یہ بزرگ ہوں گے، اور اختلاف تھا، علماء جانتے ہیں کس کے لیے ہو رہا تھا، حالانکہ اللہ اکبر دونوں سراخوں پر ہے، البتہ یہ ہے العلی مع الحق، الحق مع العلی، یہ اہل سنت و جماعت کا ہر دور میں موقف رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، لیکن ادھر بھی احترام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا تو دور کی بات، چھوٹنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسن کو وہ مل گئے قیس، یعنی کہ مجنون مل گئے، تو وہ جنگل میں بیٹھا اپنی دھن میں، امام حسن کو کچھ خیال آیا، کہا دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، خلیفہ یہ ہوں گے یا یہ ہوں گے، ذرا میں اس سے پوچھ لوں۔ تو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ جنگل اکیلے میں تو کیا کر رہا ہے جنگل کے اندر؟ اس نے کوئی بات کرنے کی بجائے امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا لیلا لیلا اور لیلا۔ آپ نے میں ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ تو کہا کہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، خلیفہ یہ ہو کہ یہ ہو، تم کس کو خلیفہ چاہتے ہو؟ اس نے ہنس کے کہا، ایک سردار کھینچی، کہا خلیفہ تو میرے لیلا کو ہونا چاہیے۔ تو امام حسن نے ہنس کے کہا تو مجنو ہے، تو مجنو ہے، مطلب ایک دھن میں اتنا پکا ہے، نہ تجھے یہ بزرگ نظر آتے ہیں نہ تجھے یہ بزرگ نظر آتے ہیں، تجھے تو محبوب کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں۔ یہ تاریخی بات اس کو چھوڑ دے، لینا ہو لے لے، چھوڑنا ہو چھوڑ دے، لیکن اب اپنی اصل عنوان کی طرف آئے۔ مجنو وہ کہ جو اپنے مرکز سے، اپنے محور سے، اپنے محبوب سے کبھی نہ ہٹے، کبھی نہ ہٹے، اس کو مجنو کہتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تجھے مجنون نہ کہے۔ مطلب یہ کہ تجھے دھن ایک سوار ہو، ایک دھن سوار ہو، ایک دھن سوار ہو، اور وہ دھن کون سی ہو؟ رات ہو تو آمینہ کے لال کا ذکر ہے، دن ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے، صبح ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے، شام ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے۔